السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس بہت ہی اہم ہے۔ قرآن شریف میں کئی مقامات پر ہمیں خالی الف نظر آتا ہے، جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ الف خالی ہے، نہ زبر نہ زیر نہ پیش۔ تو ہم یہاں زبر لگائیں یا زیر لگائیں یا پیش لگائیں، یا پیچھے کے ساتھ، پیچھے والی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں، یا ملا کے پڑھنا ہے تو کس طرح پڑھیں، اور اگر یہاں وقف کر کے یہاں سے ہی ہم اپنی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تو کس طرح پڑھیں، زبر لگائیں، زیر لگائیں، پیش لگائیں۔ تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم اگر یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ ایک اصول اور ایک قانون ہم سمجھیں گے۔ قانون اور اصول کے سمجھنے سے پہلے ہم سب پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد وہ مقامات میں آپ کو دکھاؤں گا جہاں جہاں خالی الف ہے، اور اس کے بعد پھر اصول سمجھیں گے، کہاں زبر، کہاں زیر، کہاں پیش۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 28، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ خالی الف ہے، نہ زبر ہے نہ زیر نہ پیش، اور پارہ نمبر 30 ہے عما یتساءلون۔ اس جگہ ہمیں کیا پڑھنا ہے، اور بھی مقامات ہم دیکھ لیں، پھر اصول اور قانون سمجھیں گے۔ یہاں دیکھیں کہ یہ سورہ ناس ہے، قرآن شریف کی بالکل آخری سورت۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ نہ زبر ہے نہ زیر نہ پیش، اس خالی الف کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ، یہ سورہ ماعون ہے، یہاں پر خالی الف، اس کو کس طرح پڑھیں۔ یہ بھی 30واں پارہ ہے۔ یہ سورہ فاطر ہے، اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 43، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ خالی الف، نہ زبر نہ زیر نہ پیش، پارہ نمبر 22 ہے، وَمَن يَقْنُتْ۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 21، پارہ نمبر 22، وَمَن يَقْنُتْ۔ تو اس میں بھی خالی الف، نہ زبر نہ زیر نہ پیش۔ اب ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں سورہ طٰہٰ کی، اس کے بعد پھر اپنے اصول اور قانون کو سمجھنے کی طرف آتے ہیں۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے، اور سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 31 میں پارہ نمبر 16، قال علم، یہاں خالی الف ہے، اس کو کس طرح پڑھیں، زبر پڑھیں، زیر پڑھیں، پیش پڑھیں۔ ہم کیا پڑھیں، زبر پڑھیں، زیر پڑھیں، پیش پڑھیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم زبر کا مثال سمجھتے ہیں، اس کے بعد زیر کا، پھر پیش کا۔ زبر والی مثالیں وہاں پر قانون اور اصول سمجھیں گے تو زبر اور زیر کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، پھر آخر میں یہاں آ جائیں گے دوبارہ سورہ طٰہٰ کی اس آیت پر جہاں ہمیں پیش لگانا ہے۔ یہاں پر سورہ ناس میں یہاں پر خالی الف ہے، اس کے بعد لام ہے۔ خالی الف کے بعد جب بھی لام آئے گا تو اس خالی الف پہ ہم زبر لگا کے پڑھیں گے۔ تو ہمیں یہاں کس طرح پڑھنا ہے، الذی، ہم پڑھتے بھی ایسے ہی لیکن پتہ نہیں تھا کہ ہمیں یہاں کیا لگانا ہے، لیکن آج معلوم ہو گیا کہ خالی الف کے بعد اگر لام آ جائے تو فوراً ہمیں خالی الف پہ زبر لگا کے پڑھنا ہے۔ ہم پڑھیں گے الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اسی طریقے سے سورہ ماعون میں بھی یہاں پر بھی ہم یہ خالی الف ہے، اس کے بعد یہاں خالی الف ہے، اس کے بعد لام ہے، تو فوراً ہم اس الف پہ زبر لگا کے پڑھیں گے الذین هم یراؤون۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ خالی الف کے بعد جب بھی لام آ جائے تو اس خالی الف پہ زبر لگا کے پڑھنا ہے۔ اب آتے ہیں خالی الف کے بعد اگر زیر آتی ہے تو کیا پڑھنا ہے۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ خالی الف کے بعد لام آ جائے تو ہمیں بغیر کسی جھٹکے کے، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ خالی الف کے بعد اگر لام آتا ہے تو ہمیں زبر لگا کے پڑھنا ہے۔ اب خالی الف کے بعد اگر لام نہیں ہے تو پھر کیا پڑھیں خالی الف پر۔ اب یہ سورہ فجر میں آپ دیکھیں کہ خالی الف کے بعد لام نہیں ہے۔ جب لام نہ ہو تو پھر کیا کریں گے، ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے۔ تیسرے حرف پہ زیر ہے،
تو خالی الف پہ ہم زیر لگا کے پڑھیں گے ارجعی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 میں یہاں پر خالی الف ہے، اس کے بعد لام نہیں۔ اب ہم کیا کریں گے، تیسرے حرف کو دیکھیں گے، تیسرے حرف پہ زیر ہے تو اس لیے ہم خالی الف پہ زیر لگا کے پڑھیں گے استکبارا فی الارض ومکر السیئ۔ دو مثالوں کے بعد آپ خود بتائیں کہ یہاں پر ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ خالی الف پہ لام نہیں تو تیسرا حرف دیکھنا ہے، تیسرے حرف پہ زیر ہے تو اس لیے یہاں پر کیا پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے۔ اتبعوا، یہ سورہ یاسین ہے، اتبعوا اس طرح پڑھیں گے اتبعوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ خالی الف کے بعد لام نہیں ہے لیکن تیسرے حرف پہ زبر ہے تو پھر الف پہ کیا پڑھیں۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 43 ہے، یہاں پر آپ دیکھیں کہ خالی الف اس کے بعد لام نہیں ہے، تیسرا حرف زبر ہے۔ اب یہاں سے اگر ہم تلاوت کو شروع کریں، یا بنی ارکب معنا، کس طرح پڑھیں گے، ارکب معنا۔ تیسرے حرف پہ زبر ہے تب بھی زیر پڑھیں گے، تیسرے حرف پہ زیریں تھی، 2-3 مثالیں میں نے وہ بھی دکھائی، تب بھی خالی الف پہ زیر لگا کے پڑھیں گے۔ خالی الف کے بعد لام نہ ہو تو تیسرے حرف پہ زبر اور زیر، دونوں صورتوں میں خالی الف پہ زیر لگا کے ہمیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہم پڑھیں گے یا بنی ارکب معنا، ارکب معنا، ارکب معنا۔ یہاں اس کو ملانے کی وجہ سے یا بنی، خالی الف کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا کو را کے ساتھ ملانے کی وجہ سے۔ اگر یہاں ہم رکتے تو کس طرح پڑھتے، ارکب۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 میں اب یہاں پر آپ بتائیں کہ اگر ہم یہاں پر رکے ہیں، قال ربی، کہا رب میرے، اشرح لی، کس طرح پڑھیں گے، اش، یہاں زیر لگا کے پڑھیں گے تیسرے حرف کی وجہ سے کہ تیسرے حرف پہ زبر ہے تو اس لیے خالی الف پہ زیر لگے گا۔ اگر زیر ہوتی تیسرے حرف پہ، جیسے 2-3 مثالیں پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، تب بھی خالی الف پہ زیر لگا کے پڑھا جاتا ہے۔ قال ربی اشرح لی صدری، مگر یہاں با کو شین کے ساتھ ملانے کی وجہ سے خالی الف نہیں پڑھا جا رہا، اس لیے قال رب اشرح لی صدری۔ اور یہ والی مثال اب باقی رہ گیا آخری کہ خالی الف کے بعد اگر تیسرے حرف پہ پیش ہو، یہاں آپ دیکھیں کہ خالی الف ہے اس کے بعد لام نہیں، لام نہیں تو ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے، تیسرے حرف پہ پیش ہے تو پیش ہونے کی صورت میں خالی الف پہ پیش لگا کے پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے، اشدد بہ ازری، اشدد بہ ازری۔ تو بات واضح اور کلیئر ہو گئی، تینوں اصول ہم سمجھ چکے، زبر زیر پیش والے۔ زبر کہاں لگانی ہے ہمیں، زیر کہاں لگانی ہے، پیش کہاں لگانی ہے۔ پیش وہاں لگانی ہے جب تیسرے حرف پہ پیش ہو، اور خالی الف کے بعد اگر لام ہے تو ہمیں زبر لگانی ہے۔ خالی الف کے بعد اگر تیسرے حرف پہ زیر ہے تو دونوں صورتوں میں، زیر اور زبر دونوں صورتوں میں ہمیں خالی الف پہ زیر لگا کے پڑھا جائے گا، جیسے ہم نے ابھی مثالیں ارکب والی اور یا قوم اتبع، یا قوم اتبعوا پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے استکبارن، یہاں پر استکبارن میں تیسرے حرف پہ زیر تھی تو ہم نے خالی الف پہ زیر لگا کے پڑھا۔ تو یہ اصول اور قانون ہے، آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پورے قرآن شریف میں خالی الف کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگر بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو آگے بھی شیئر کریں، لائک اور سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔